میری نئی فیکٹری کے افتتاح کے موقع پر ایک بڑے اور شاندار ہوٹل میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ میں نے بیگم سے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں پارٹی میں جانا ہے۔ تو بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی، پارٹی میں ڈانس اور شراب نوشی مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نے بیوی سے کہا کہ آج آخری بار چلی جاؤ، اس کے بعد کبھی میں تمہیں اس طرح کی پارٹیز میں جانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود جب اس نے انکار کیا تو طیش میں آ کر میں نے بیوی کو طلاق دی اور گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ کچھ دنوں بعد میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو باریک لباس پہنتی تھی اور پارٹیز میں ہر وقت میرے ساتھ جاتی۔ لوگ میری بیوی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، اور میں اس بات کا تذکرہ اکثر اپنی بیوی کے سامنے بھی کیا کرتا تھا کہ تم میرے لیے لاکھوں میں ایک ہو۔ ایک ایسی ہم سفر جس کی مجھے تلاش تھی۔ 24 سال بعد میرے بیٹے نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا تو ہمیں بھی یونیورسٹی میں جانے کی دعوت دی گئی۔ میں بیگم کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو ہمارا بیٹا پہلے ہی اپنا گولڈ میڈل اپنے گلے سے اتار کر ایک بوڑھی عورت کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ جب میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا تو ماہین کو پہلی بار میں نے اس وقت دیکھا تھا جب سڑک پر بہت زیادہ رش تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رش زیادہ ہے، اور ہجوم کی وجہ سے ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی حادثہ پیش آیا یا شاید کوئی اور وجہ ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے میں گاڑی سے نیچے اترا اور ایک لڑکی اپنے پیروں سے سینڈل اتارے ہوئے تھی اور ایک لڑکے کو بری طرح مار رہی تھی۔ بزرگ اور باقی لڑکے اس لڑکی سے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا، آپ اس لڑکے کو بری طرح کیوں مار رہی ہیں؟ جس پر اس نے بتایا کہ یہ بدماش میرا پیچھا کرتا ہے، میں جہاں بھی جاؤں میرے پیچھے آتا ہے، بس سٹاپ پر یہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے گھر کے دروازے تک یہ میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ میں کافی دنوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی لیکن خاموش رہی۔ میں تو دل میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ انسان بن جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مجبوراً مجھے اس کی یہ بدماشی اتارنی پڑی اور عشق کا بھوت جو اس کے سر پر سوار تھا وہ بھی مجھے اتارنا ہی پڑا۔ آج میں نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ امید ہے کہ دوبارہ یہ کبھی میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ میرا پیچھا تو کیا، یہ کسی بھی عورت کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کو باقی لوگ مارنے لگے تو اس نے منع کیا، اور ماہین کے بقول کہ یہ تو میرا مجرم تھا اور میں نے اسے سزا دے دی ہے، اب اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس لڑکی کی جرات اور بہادری پر حیران تھا۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک لڑکی اتنی بھی بہادر ہو سکتی ہے جس نے حجاب پہنا ہے اور ایک کڑیل نوجوان کو بری طرح مار رہی ہے۔ لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو وہ بس پر سوار ہو کر گھر چلی گئی، لیکن میرے دل میں ایک گہرا اثر چھوڑا اس نے۔ اب میں گاڑی میں اس کا پیچھا تو نہیں کر سکتا تھا، مجھے ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا اور میری وجہ سے میٹنگ کافی لیٹ ہو چکی تھی کیونکہ میں ہی اس میٹنگ کو لیڈ کر رہا تھا۔ لیکن اس خواہش نے میرے دل میں جنم لیا کہ اس لڑکی سے ضرور ملنا چاہیے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی بہادری کی داد دینا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ دوبارہ کبھی نہ کبھی اس سے ملاقات ضرور ہوگی۔ میں چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر ہی پیدا ہوا تھا۔ پیدائش سے لے کر آج تک مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرے بابا بہت بڑے تاجر تھے اور جب میں بالغ ہوا تب مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ کتنا بڑا شخص ہے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ میرا باپ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد سارا بزنس مجھے سنبھالنا پڑا، گو کہ میں اس لائق نہیں تھا۔ میں جس ماحول میں پلا بڑا تھا یہ بہت آسان ماحول تھا، اور ابا کی اچانک وفات کے بعد مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری آئی۔ میں بالکل اس اہل نہیں تھا کہ اس ذمہ داری کو سنبھال پاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے ہمت دی کہ اتنے بڑے بزنس امپائر کو میں نے سنبھال لیا۔ میں اکیلے یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ابا کے کئی ایسے وفادار ملازم تھے اور وہ مینیجر جن کی میں بہت عزت کرتا تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا جس سے میری ہمت اور قوت میں اضافہ ہوا۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا، مگر ساری رات اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں اس بس سٹاپ پر دوبارہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
بس دل میں امید تھی کہ دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی۔ کافی عرصہ بعد وہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئی۔ تقریباً 2 ماہ بعد ہماری کمپنی کی IT ڈپارٹمنٹ کے انٹرویو ہوئے۔ کافی سارے امیدوار انٹرویو کے لیے کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں آئے۔ ادھر 2 ماہ بعد میں نے ماہین کو دوبارہ دیکھا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور میرے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ کسی طرح بھی یہ ہماری کمپنی جوائن ضرور کر لے، اس کی سلیکشن ہو جائے۔ مگر میں کسی صورت ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ جان بوجھ کر انٹرویو لینے والی سلیکشن کمیٹی سے بات کرتا کہ فلاں لڑکی کو ہر حال میں سلیکٹ کرنا ہے۔ خیر، اس کے بعد فائنل لسٹ میرے سامنے پیش کی گئی تو میں نے ان 8 لڑکیوں اور 7 مردوں کے نام دیکھے۔ 15 کینڈیڈیٹ میں جس کی سلیکشن ہوئی اس میں ماہین بھی شامل تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تب ہوا جب اس نے کمپنی جوائن کی۔ وہ مجھے بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن میں تو اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے ہجوم میں اسے دیکھا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، مگر میری نظریں تو ماہین پر تھیں۔ میں جب بھی آفس آتا یا پھر آفس سے گھر واپس جاتا تو وہ مجھے سلام کرتی۔ بہت اچھی لڑکی تھی، باادب، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ میرے دل میں تو اس نے اسی دن جگہ بنا لی تھی جس دن میں نے اسے سڑک پر دیکھا تھا۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں اس سے اپنی محبت کا کیسے اظہار کروں۔ یوں تو وہ کئی بار میرے سامنے آئی، کئی فائلز تھیں جو وہ سائن کروا کے لے جاتی، لیکن میں نے کبھی اس قسم کی اس سے بات نہ کی۔ میں سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ اپنے ایک خاص ملازم کے ذمے میں نے بات لگائی کہ میں ماہین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی ہے۔ اس کی ماں اکثر بیمار رہتی ہے اور ماہین ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور جب آفس آئے تب بھی وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ ماہین کی والدہ سے ملاقات کی جائے، پھر اس سے ماہین کے رشتے کے بارے میں بات کی جائے۔ میں نے آفس ٹائم میں ہی اس کی والدہ سے ملاقات کی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اچانک ایک چھوٹے سے گھر میں دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ ماں جی، جس کمپنی میں آپ کی بیٹی جاب کرتی ہے میں اس کا مالک ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی۔ بیمار ہونے کے باوجود وہ بیڈ سے اٹھ کر میرا استقبال کرنے لگی تو میں نے اسے بیڈ پر دوبارہ بٹھایا اور کہا کہ آپ تکلیف نہ کریں، مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے کہ آپ ہمارے اس غریب خانے پر آئے ہیں۔ ماہین کو جاب کی بہت اشد ضرورت تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ مختلف جگہوں پر انٹرویو دے رہی تھی، اپلائی کر رہی تھی، لیکن کہیں بھی اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری بیٹی کی اچھی جگہ جاب ہوئی۔ ماہین آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہے۔ آپ کی کمپنی میں اچھے لوگ ہیں، کوآپریٹو ہیں، اس لیے آج مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے گھر آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی، میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور ماہین کے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اپنے کسی بھائی یا پھر عزیز کے لیے رشتے کے لیے آیا ہوں، مگر جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ میں خود ماہین سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں تو اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ ماہین کی ماں کے چہرے پر حیرانی اور خوشی ایک ساتھ تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا، جو بات تم کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ماں جی، رشتوں کے بارے میں مذاق نہیں کیا جاتا، اور میں اتنا کم ظرف نہیں کہ اتنی بڑی بات مذاق میں کروں۔ ماہین کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا گیا اور ماہین کی ماں نے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ میری بیٹی جب آفس سے واپس آئے گی تو میں اس سے بات کروں گی اور مجھے امید ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب ماہین گھر گئی تو اس کی ماں نے اس سے بات کی کہ آج ہمارے گھر آپ کے باس آئے تھے۔ یہ سن کر ماہین کافی حیران ہوئی۔ پھر جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کمپنی میں وہ ایک معمولی سی کلرک ہے، اس کا مالک مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ مجھے اس رشتے پر تو کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک بار میں سر نوید سے بات ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن جب وہ آفس آئی
تو میں اپنے آفس میں بیٹھا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ خوشی سے زیادہ اس کے چہرے پر بے یقینی اور تجسس زیادہ تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں وہ مجھ سے بات کرے۔ آخر یہ ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، اور اس میں لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو تو رشتے کا آغاز ہی بہت برا ہوتا ہے۔ وہ رشتہ آگے جا کر کیا کامیاب ہوگا اور کئی سارے مسائل لے کر آئے گا، اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ آفس آئی تو واپس جاتے ہوئے کہنے لگی، سر آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں آیا تھا۔ کہنے لگی، سر میں آپ سے بات کرنا ادھر نہیں چاہتی، لیکن فون پر آپ سے رابطہ کروں گی۔ میں نے کہا، یہاں بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھ سے کہنے لگی، سر میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ آپ سے بات کرتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات مجھے بتا رہے تھے کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ پھر گھر جا کر اس نے مجھے کال کی اور کہا، سر کیا واقعی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے کہا، کیا تجھے ابھی بھی شک ہے؟ وہ کہنے لگی، سر شک تو نہیں، لیکن یقین بھی نہیں آ رہا۔ کتنا بڑا آدمی ایک سادہ اور غریب لڑکی سے آخر کیوں شادی کرے گا؟ ہمارا تو کوئی جوڑ نہیں۔ آپ مجھ سے بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن مجھ سے ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ماہین کو بتایا کہ اس دن سڑک پر میں نے تجھے دیکھ لیا تھا جب تو ایک لڑکے کی پٹائی کر رہی تھی، اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسی دن میں نے اسے پسند کیا تھا اور اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، اور وہ دن میری زندگی کا یادگار دن تھا جب ماہین اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پورے آفس میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ سر نوید اپنی کمپنی کے کلرک ماہین سے شادی کرنے والے ہیں۔ میں خود ہی ماہین کو منع کیا کہ اب تجھے آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ میری اس شادی کی خبر پر سب لوگ خوش تھے اور حیران بھی تھے۔ میرے بہت سارے دوست اور احباب تھے جو مجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے، لیکن ایک شخصیت تھی جو مجھ سے سخت ناراض تھی۔ وہ میری دوست نتاشا تھی۔ ہم بچپن کے دوست تھے، ایک ساتھ اسکول یونیورسٹی میں پڑھے، اور ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن ماہین سے یوں اچانک رشتے پر وہ حیران تھی۔ جب آفس میں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں اس کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میں نے صرف اسے اپنا دوست ہی سمجھا تھا اور کبھی بھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نتاشا مجھ سے ناراض تھی اور آفس میں آ کر مجھ سے یہی کہنے لگی کہ نوید، اگر شادی کرنی ہی تھی تو اپنے اسٹیٹس کی کسی لڑکے کے ساتھ کرتے۔ یہ باتیں ہمیشہ ڈراموں اور فلموں میں دیکھی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا جو تو نے کیا۔ میں نے نتاشا سے یہی کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور محبت میں ذات پات، امیری غریبی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر وہ مجھ سے کہتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئی کہ دیکھتے ہیں تمہاری یہ محبت کتنے دن ٹکتی ہے۔ ماہین اور میری شادی کی تاریخ طے پائی۔ نتاشا اب مجھ سے ناراض تھی، لیکن میں نے اسے منا لیا تھا۔ آخر وہ میری بچپن کی دوست تھی، مجھ سے زیادہ دیر تک وہ ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے ماہین کی ماں سے یہی کہا کہ اپنی بیٹی کو جہیز دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کسی صورت جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اور شادی کے تمام اخراجات میری طرف سے ہی ہوں گے۔ ماہین نے جب یہ سنا تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور کہتی تھی کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، چاہے سادگی سے ہی صحیح، لیکن آپ میری ماں کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ اپنی جمع پونجی میں سے اپنی بیٹی پر خرچ کرے۔ میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ میری ماں پچھلے کئی سالوں سے میرے لیے پیسے جوڑ رہی تھی۔ میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور میرے لیے اس نے بڑے قیمتی زیورات بچائے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری ماں مجھے جس انداز میں بھی رخصت کرنا چاہے، آپ اسے اس بات کی اجازت دے دیں۔ ماہین کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گیا۔ پھر اس کی ماں نے شاندار طریقے سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ ماہین میری زندگی میں آئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے زندگی کی ساری خوشیاں مجھے میسر ہیں۔ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، اور ماہین کے آنے کے بعد میرے دل میں کبھی کسی خواہش نے جنم نہ لیا۔ شادی کے ولیمے کی تقریب 5 بڑے شہروں میں ہوئی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے مینیجرز اور دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ کی دوستی کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے اور سارے لوگ ایک جگہ پر انوائٹ نہیں ہو سکتے، لہٰذا 5 لوگوں کو مختلف شہروں میں ولیمے کی دعوت دی جائے۔
اس کے بعد مختلف پارٹیز میں جانے لگا۔ ان پارٹیز میں جانا میرے لیے عام بات تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ماہین اس کے بارے میں خوش نہیں تھی۔ وہ گھر میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ایک دو بار اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ ان پارٹیز میں میوزک اور ڈانس سے میرا دم گھٹتا ہے، لیکن میں نے اس سے یہی کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں جو ہمارے لیے پارٹیز ارینج کرتے ہیں، اور یہاں جانا ہماری مجبوری ہے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں تجھے مجبور نہیں کروں گا اپنے ساتھ جانے کے لیے، اور تم گھر میں رہنا۔ وہ حجاب پہن کر میرے ساتھ مختلف پارٹیز میں شرکت کرتی۔ ایک بار یوں ہی مذاق میں نے ان سے کہا کہ کبھی حجاب کے بغیر میرے ساتھ چلے جایا کرو، تمہارے بال سنہری اور خوبصورت لمبے بال ہیں، کھلے ہوں گے تو بہت جچو گی اور سب سے منفرد نظر آؤ گی۔ مگر اس نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی بھی اجنبی غیر محرم نے میرے بال نہیں دیکھے، اور اب بھی میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی۔ میں دل میں اس سوچ کی قدر تو ضرور کرتا، لیکن میری خواہش تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری بیوی کتنی حسین و جمیل ہے۔ حالانکہ میری یہ خواہش ٹھیک نہیں تھی۔ بیوی تو ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہتی ہے، اور گھر میں تو وہ میرے لیے بن سنور کر سامنے آتی تھی۔ جس انداز میں اسے دیکھنا چاہتا تھا اسی انداز میں وہ میرے سامنے آتی۔ مگر میری یہ غلط سوچ تھی کہ جس انداز میں وہ گھر میں رہتی ہے، پارٹیز میں بھی اسی انداز، اسی لباس میں وہ میرے ساتھ ہے۔ کئی بار ماہین سے اس سلسلے میں میری بحث ہوئی، مگر ہر بار اس نے پیار سے مجھے سمجھایا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا ہر حکم میں مانوں گی، لیکن معذرت کے ساتھ اس سلسلے میں یہ آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ کبھی کبھی ان باتوں کی وجہ سے میرا دل تنگ ہو جاتا، حالانکہ مجھے حقیقت پسند ہونا چاہیے تھا۔ میں شریعت کے معاملے میں اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا، جو غلط ہے سو غلط ہے، لیکن مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ ماہین میری بات پر عمل نہیں کرتی، جبکہ میں اس کا مجازی خدا ہوں، اس کا شوہر ہوں، اسے میری ہر بات ماننی چاہیے۔ ایسے خیالات مجھے اندر سے کمزور کر رہے تھے۔ شادی کے 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام جبران رکھا۔ جبران مجھے عزیز تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی جان تھا۔ جبران ہمارے لیے خوش نصیب ثابت ہوا۔ پیدائش کے بعد ہی ہماری کمپنی کے شیئرز بہت بڑھنے لگے، اور میں ترقی کے منازل طے کرتا گیا، حتیٰ کہ جب جبران 2 سال کا ہوا، اس وقت میں نے ایک کاسمیٹک فیکٹری کی بنیاد رکھی، جہاں پر کاسمیٹک کا سارا سامان اور پروڈکٹ تیار ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس کے لیے میں نے کافی سالوں سے محنت کی تھی۔ فیکٹری کے افتتاح کے موقع پر بڑے سے ہوٹل میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ماہین نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی قسم کی پارٹیز میں نہیں جائے گی۔ صبح ہوئی تو میں نے ماہین سے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، نوید، میں پارٹی میں جانا پسند نہیں کرتی۔ لوگ شراب نوشی، ڈانس کو بہت عام سمجھتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ اس نے پارٹیز میں جانے سے انکار کیا۔ میں نے کہا، چلو یہ آخری بار میری خاطر اٹینڈ کر لو، اس کے بعد میں کبھی تجھے پارٹی میں جانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ مگر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میری غیر موجودگی میں جبران بہت روئے گا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہوں گی، آپ چلے جائیں۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں بار بار اس سے کہہ رہا تھا کہ آیا جبران کا خیال رکھے گی، تم تیاری کرو، چاہے حجاب پہن کر جاؤ، لیکن میرے ساتھ ضرور جاؤ، کیونکہ وہاں سارے لوگ اپنی بیگمات کے ساتھ آئے ہیں، اور جب مجھے اکیلا دیکھیں گے تو دل میں میرا مذاق اڑائیں گے اور یہی سمجھیں گے کہ تو نے انکار کیا ساتھ جانے سے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ماہین میرے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو سکی۔ مجھے غصے کی حالت میں گھر سے میں چلا گیا، اکیلے پارٹی اٹینڈ کی۔ وہاں نتاشا نے مجھے طنز بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے ساتھ آنے سے انکار کیا تھا نا، وہ لڑکی تمہاری بات کیسے نہیں مان سکتی جبکہ تو نے زمین سے آسمان تک اسے پہنچایا، اتنی عزت شان و شوکت دی جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ نتاشا کی یہ باتیں میرے دل پر وار کر رہی تھیں ایک تیز دھار آلے کی طرح۔ پارٹی ختم ہونے پر میں غصے کی حالت میں گھر آیا۔ ماہین سے یہی کہا کہ تو نے مجھے ذلیل کیا، میری بات مان لیتی تو کیا برا تھا، لوگ پارٹیز میں جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ عام بات ہے۔ میں غصے سے اس سے کہہ رہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں یہ بہت معمولی باتیں ہیں اور ہم اس ماحول سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ماہین اور میری بحث بڑھنے لگی۔ پہلی بار ہمارا جھگڑا ہوا اور بہت بڑا جھگڑا۔ میں نے طیش میں آ کر اسے طلاق دی اور بیٹا اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تم میرے لائق نہیں۔ ماہین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس ایک بار بہتے آنسوؤں سے اس نے اپنے بیٹی کی طرف ضرور دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، لیکن
میں نے ماہین کا پتہ نہ کیا، میں اس کی زندگی سے نکال چکا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ کچھ دنوں بعد میں نے نتاشا سے شادی کی۔ یہ اس ٹائپ کی لڑکی تھی جو مجھے چاہیے تھی، ایسے کپڑے پہنتی تھی جو میں پسند کرتا تھا، میرے ساتھ پارٹیز میں جاتی تھی۔ میں دل میں یہی کہتا کہ ماہین بہت بڑی بدقسمت عورت تھی جو میری خواہشات پوری نہ کر پائی۔ نتاشا کے ساتھ میں بہت خوش تھا، مگر جیسے جیسے جبران بڑا ہوا اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ نتاشا اس کی سگی ماں نہیں۔ پہلے تو اسے اس بات کا شک تھا، مگر پھر ہمارے گھر کی ملازمہ سے غلطی ہوئی اور اس نے جبران کو بتایا کہ جب تو 2 سال کا تھا تو تیرے باپ نے تیری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ جبران مجھ سے ناراض ضرور تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ مجھ سے دور نہ ہوا۔ اس نے گھر آنا بند نہ کیا، مگر اب وہ نتاشا سے بات نہیں کرتا تھا۔ شروع میں تو ماہین اپنے بیٹے سے ملنے کی کوشش کرتی اور ایک وکیل کے ذریعے جبران کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر میری دھمکی آمیز خطوط سے ڈر گئی۔ میں نے اسے ڈرایا تھا کہ تمہارے دونوں بھائیوں کو مروا دوں گا اور تجھے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، لہٰذا بیٹے کو حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل سے نکال لو۔ وہ خاموش ہو گئی اور چپ چاپ میری زندگی سے چلی گئی۔ کئی سال بعد یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اپنے طالب علموں کو آثار قدیمہ اور شہر کے ایک یتیم خانے کا وزٹ کروایا۔ ایک پروفیسر صاحب ماہین کو جانتے تھے، اس نے ماہین کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا۔ ماہین یتیم خانے کی انچارج تھی، وہاں یتیم بچوں کی پرورش کر رہی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو تم سے ضرور ملواؤں گا، اور یتیم خانے کے وزٹ کے بہانے وہ جبران کو ماہین سے ملوانے کے لیے لے آیا۔ وہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر رونے لگی، کافی دیر تک اسے سینے سے لگائے رکھا، اور جبران محسوس کر سکتا تھا کہ یہی میری حقیقی ماں ہے جو اتنے عرصے سے میرے لیے تڑپ رہی ہے۔ ماں بیٹے کی ملاقات میرے لیے قیامت کی گھڑی سے کم ثابت نہ ہوئی، کیونکہ جبران کو جب اس کی ماں ملی تو جبران مجھ سے اور نتاشا سے بد دل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ایک عجیب انداز سے بدلہ لیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، اور جب گولڈ میڈل حاصل کیا تو ہمیں بتایا گیا، یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ہمیں بھی مدعو کیا۔ میں نتاشا کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ پوزیشن لینے والے طالب علموں کے والدین وہاں موجود تھے، اور مجھے اس بات پر فخر تھا کہ جبران نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سب سے پہلے تیسری پوزیشن والے طالب علم کو اسٹیج پر بلایا گیا، اور پھر ان کے والدین سے کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے میڈل پہنائیں، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میڈل پہنائے اور دعائیں دی۔ جب جبران کی باری آئی تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اسٹیج پر وہ مجھے اور نتاشا کو بلائے گا، مگر اپنے بیٹے کو گولڈ میڈل پہنانے کے لیے ماہین اسٹیج پر آئی۔ وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن باہمت خاتون لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر کا بوسہ لیا اور اسے گولڈ میڈل پہنایا۔ یہ لمحہ میرے نتاشا کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں ماہین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہاں سے واپس آ گیا۔ آج 25 برس بعد میں تنہا ہو چکا ہوں، کیونکہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر ماہین کے پاس چلا گیا۔ نتاشا بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بنگلے کی بڑی بڑی دیواریں، ان سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہر وقت موجود ہیں، 2 ڈاکٹر میرا خیال رکھتے ہیں، مگر میں اندر سے تنہا ہوں، ٹوٹا ہوں۔ یہ تنہائی میرے لیے ایک بیماری بن گئی۔ آج شدت کے ساتھ مجھے ماہین کی یاد آئی، وہ ماہین جس کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتا تھا، لیکن جب وہ مجھے ملی تو میں نے اس کی قدر نہ کی، اور جو اپنے پیاروں کی قدر نہیں کرتے، تنہائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔